بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور بڑے ہی خوبصورت آواز میں ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرما رہے تھے حضرت اقدس حافظ محمد قاسم نقشبندی صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی، علم میں بھی، عمل میں بھی برکتیں عطا فرمائے. دوران تلاوت عورتوں کی طرف سے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں جہاں ہیں ان کی طرف سے بچوں کی آوازیں مسلسل آتی رہی. میں درخواست کروں گا کہ جن کی طرف سے آوازیں بچوں کی طرف سے آتی رہیں، آپ مائیں بہنیں بیٹیاں کوشش کریں کہ وہاں پر یہ جو بچے اگر زیادہ تنگ میں ہیں، تنگ کر رہے ہیں تو پنڈال میں بھیج دیں. انشاءاللہ یہاں پر بڑی مضبوط سیکیورٹی امیدوار کھڑے ہیں تو وہ انشاءاللہ تنگ نہیں ہونے دیں گے. تو بہرحال میری مائیں بہنیں بیٹیاں ان بچوں کو ذرا کنٹرول کریں. آواز بڑی مسلسل تیزی کے ساتھ اور بلند آواز سے آ رہی ہے، بالکل غیر مناسب بات ہے. اللہ تعالیٰ جی حافظ محمد قاسم صاحب کو عمر خضری عطا فرمائے. بڑی خوبصورت آواز میں ہمارے دلوں کو تلاوت کلام پاک سے منور فرما رہے تھے، اور جس بندے کو تلاوت سن کر دل کو سکون ملا، ٹھنڈ پڑی ہے، محبت سے کہے سبحان اللہ. میرے اس وقت ہمارے پنڈال میں کافی ایسے دوست ہیں جو میرے چہرہ شناس بھی ہیں. ظاہر ہے میں آپ ہی کے گاؤں کا رہنے والا ہوں. یہ شہادرہ ہمارا گاؤں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، آتے جاتے رہتے ہیں. میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی دوست کو خوش آمدید نہ کہہ سکوں، میں پہلے ہی ان سے معذرت کر لیتا ہوں. بہرحال مجھے جس طرح حکم ہوتا جائے گا، میں حکم کا پابند ہوں، جس طرح مجھے حکم ہوتا جائے گا انشاءاللہ میں ویسے ہی کارروائی چلاتا رہوں گا. ہمارے درمیان اس وقت ہڈیارہ سے بھائی حبیب الرحمن صاحب تشریف لائے، بھائی نذیر صاحب تشریف لائے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اسی طرح اس علاقے کے بڑے مشہور اور معروف استاد، ماشاءاللہ کئی بچے ان کے شاگرد بھی ہوں گے اور ہم بھی ان کے شاگرد ہیں. تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ تو بچے ہیں، ہم تو کتنے بڑے ہو گئے، پھر بھی شاگرد تھے ان کے، اور شاگرد اب بھی ہیں. میری مراد استاذی حضرت مولانا محمد مشتاق صاحب، وہ بھی تشریف لائے ہیں اور پنڈال میں بیٹھے ہیں. میں ان سے گزارش ایک مرتبہ پھر کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں. اسی طرح ہمارے کچھ دوست احباب اور بھی تشریف لائے ہیں، بھائی شاکر ہیں، بھائی بہادر ہیں، بھائی صاحب، میں نام تو میرے ذہن میں نہیں آپ کا آتا. بہرحال آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جتنے بھی دوست احباب یہاں تشریف لائے ہیں، مدرسہ علوم اسلامیہ سے جتنے بھی اساتذہ کرام تشریف لائے ہیں، میرے پیارے بھائی محتمی مدرسہ علوم اسلامیہ مولانا احمد صاحب تشریف لائے، ہم ان سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. بلا تخیر میں نعتیہ کلام کی طرف پڑھ رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں. دعوت دے رہا ہوں ہمارے علاقے کی آن، ہمارے علاقے کی شان. اللہ نے بڑے خوبصورت انداز اور آواز سے نوازا. بڑا اچھا پڑھتے ہیں اور بڑی پرانی بات سے، پرانی دیر سے بڑے عرصے سے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. مدرسے سے بھی اس کے بعد اب تک کئی عرصہ گزر گیا. ہم مختلف مساجد میں مختلف جگہ پر ہم ان کو سنتے بھی رہتے ہیں. میری مراد حضرت اقدس حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف طفیل بھلا صاحب، وہ بڑے خوبصورت انداز میں نعت پڑھا کرتے ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ آج ہم ان سے حمد بھی سنیں، نعت بھی سنیں، نظم بھی سنیں. تشریف لائے ہیں مولانا پروفیسر جوید اقبال صاحب، وہ سٹیج پر تشریف لے آئے. بلا تاخیر میں دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا قاری محمد آصف طفیل بھلا صاحب کو اس شعر کے ساتھ کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ مجمع سویوں کا ہے یا جاگتے ہوئے کا ہے، مجمع سوئے لوگوں کا ہے یا جاگتے ہوئے لوگوں کا ہے. بس آپ کو دیکھتا ہوں، شعر پڑھتا ہوں، آگے چلتا ہوں. ایمان کی جستجو ہے تمنا مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے مگر سمجھائے مصطفیٰ. توجہ میں طرف رکھیے گا، جب توجہ رہے گی تو انشاءاللہ سمجھ بھی آتی رہے گی. ایمان کی جستجو ہے تمنا مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے مگر سمجھائے مصطفیٰ. میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ. توجہ تو رکھیے گا. ایمان کی جستجو ہے تمنا مصطفیٰ،
قرآن گفتگو کرے مگر سمجھائے مصطفیٰ، میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، میری تجوریاں ہیں مظفر بڑی بڑی، میری تجوریاں ہیں مظفر بڑی بڑی، اسے اور کیا چاہیے جسے مل جائے مصطفیٰ۔ بلا تخیر دعوت نہ دے رہا ہوں حضرت مولانا قاری محمد آصف طفیل بھلا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بڑے بھائی جناب حافظ مدثر سلیم گجر صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی محبت فرما رہے تھے۔ میں جڈا وڈا نعت خاں تے جڈا جننے کو پانی چاہیے تانوں سارے نوں پتہ ہی ہے۔ میں تو یہ تھوڑے عرصے کے اندر یہ پڑھنا شروع کیا اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے جو دو دیہات ہیں بلے ڈسن وال بانے وال، وہاں پہ اس چیز کی بڑی کمی تھی اور ہمیں سمجھا جاتا کہ یہ پتہ نہیں اس کو یہ مانتے ہی نہیں ہے۔ تو استادوں کی دعاؤں سے استادوں نے مجھے اس مشن کے لیے تھوڑا آگے کیا، الحمدللہ استادوں کی دعاؤں سے محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی گنگنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بہرحال یہ سلسلے چلتے رہیں گے۔ میں بہت زیادہ دعاؤں کے ساتھ دعائیں لیتے ہوئے بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اپنے استاد محترم جناب شیخ ریاض صاحب اور جناب شیخ اعجاز صاحب حافظہ اللہ۔ بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے اس پروگرام کو سجایا اور محنت کر رہے ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے آج کے دور کے اندر پروگرام کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ چھوٹا سا پروگرام مسجد کے اندر ہوتا ہے تو کتنی ٹینشن ہوتی ہے آدمی کا، مہمانوں کا فون پہ رابطہ ہو رہا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے کہ یار آ جانا، یار پروگرام ہے، دعوت دے رہا ہے، کھانا یہ وہ بڑا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ انہوں نے ایک پنڈال سجایا ہمارے لیے بھی، ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی، بڑے بڑے مہمان بلائے، اچھا خاصا اس کے اوپر یہ انہوں نے خرچہ کیا، کب سے محنت چل رہی ہے، آج وہ وقت آن پہنچا۔ میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے اور برکتوں سے نوازے۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست جناب اعجاز جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عائشہ مسجد کے امام خطیب، اور اسی طرح ہمارے استاد محترم کے بیٹے تشریف لائے مفتی مختار احمد صاحب کے بڑے صاحبزادے مولانا احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اصل میں تو ہم آپ حضرات کے لیے میری سیکورٹی پہ ڈیوٹی ہے، بائی ڈیوٹی لگی ہے، تو چونکہ انہوں نے میرا تھوڑا سا نام بھی لکھا ہوا اس لیے مجھے حکم ہوا استادوں کی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے، تو آپ حضرات کے سامنے میری حاضری ہے۔ کافی عرصے سے ہم بھی ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب یہ نیت کی ہے کہ جو دن بچ گئے ہیں وہ انشاءاللہ عقائد کے اوپر محنت کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بات تھوڑی تھوڑی عقائد پر ہوگی اور پورے دلائل کے ساتھ اور پختہ بات ہوگی، کچی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، عقائد بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ تو محبت سے سنیں گے نا سارا پروگرام انشاءاللہ، محبت سے درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں نے بہت سے حضرات کو دیکھا، میرا پڑھنے کا کچھ ارادہ اور تھا، اب چونکہ بدل گیا، تو میں ایک کلام اکثر جگہ پہ میں نے پڑھا، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، اس کے اندر ایک بڑے جامع عقائد ہیں، اس وجہ سے میری نیت آپ حضرات کو دیکھتے ہوئے بدلی کہ میں اسی کو پڑھوں گا۔ وہ کلام مسلک کے بریلوی کے ایک بڑے بزرگ ہیں، آپ حضرات نے نام سنا ہوگا، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑی درگاہ کے یہ بزرگ ہیں، بریلوی مسلک کے۔ ان کے بیٹے ہیں پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ، یہ بھی بڑی درگاہ کے ایک بزرگ ہیں۔ انہوں نے اس کلام کو لکھا ہے اور میرے خیال سے میں نے جدھر بھی پڑھا لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا ہے کہ واقعتاً انہوں نے سچ کہا ہے۔ میں ان کا کلام آپ حضرات کو سناؤں گا اور کوشش کروں گا کہ ہمارا جو پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید، اس کے اندر اگر کوئی کمزوریاں ہیں
کوئی ڈگمگ ہے تو وہ ختم ہو جائے. پختہ عقیدہ ہمارا، جیسے ہم کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور دوسرے کے کلمے کے اندر اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اسی طرح ہماری اس کے اوپر پختی ہو جائے. تو شاعر نے بڑا کلام جامعہ لکھا، آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر سنیے گا. آپ فرماتے ہیں کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. محبت سے کہ نظرہ سبحان اللہ. آپ حضرات نے بیٹھنا ہے، پروگرام سننا بھی ہے، تو اس طرح نہیں سننا، ذرا عاشقوں دیوانوں کی طرح سننا ہے. سننے گا نا انشاءاللہ؟ پھر کہیں ذرا جوانوں کی طرح سبحان اللہ. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. او کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سنیے گا اور میری طرف دیکھیے گا. سب کا داتا، یہاں پہ لفظ اللہ بھی لا سکتے تھے بزرگ، لیکن سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اور انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آبنی، کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں. انبیاء، صحابہ، اہل بیت رضوان اور بزرگان تین. کیا ہوا؟ جب بھی ضرورت پڑی، جب بھی مشکل پیش آئی تو کیا کہا؟ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی مشکل کشا ہے تو وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، وہی اللہ ہے. گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اور جب ان پر باتیں ہونے لگی، کوئی کہنے لگا یہ دیوبندی ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، سنیے گا. وہ جملہ بڑا جامعہ ہے، ہر کسی کے دل کو لگے گا اور حقیقت میں ہے ہی ایسے. کیا فرمایا؟ سنیے گا. آپ فرماتے ہیں وہ کون مقبول ہے، کون مقصود ہے،
او بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، جب کھلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، اس وقت پتہ چلے گا کہ کون گدھے پہ سوار ہے اور کون گھوڑے پہ سوار ہے۔ آج بھی چلے جائیں، اللہ توفیق دے تو چلے جائیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دربار کے اوپر عورتیں نہیں جا سکتی، کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، کوئی دیا اور چادر نہیں چڑھا سکتا، اور اذان سے پہلے کچھ نہیں، صرف اللہ اکبر ہی اللہ اکبر ہوتی ہے۔ دیکھ لیں جا کر، ہمارے بزرگ دیکھ کر آئے ہیں، کہتے ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ محبت سے ایک محبت درود پاک پڑھ لیں، چھوٹا سا کلام ہے، اثر آپ کلام سنیں گے، اثر نعت خوانی ہوگی جو ہمارے بڑے